السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، عید کی آمد ہے، جمعۃ الوداع گزر چکا ہے، تو خبریں بھی سیاسی محاذ پہ اب تو عید کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایم پاکستان، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی لمبی چوڑی، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی پہ بڑے الزامات لگائے۔ صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی، اس پہ بہت ہی سنگین الزامات، خاص طور سے جو کرائمز ہو رہے ہیں کراچی کے اندر، اسٹریٹ کرائمز کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اس کی تفصیلات بھی ہم بتائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جناب شاہد آفریدی صاحب سیاست میں کود رہے ہیں یا آنے والے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے، کس نے ان کو وزارت کی پیشکش کی، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جناب اس کے علاوہ پاکستانی جو دوسری، اس کے علاوہ اور خبریں ہیں، لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کی بات ہے کہ اس 9 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں، تو چیئرمین کون بنے گا۔ اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عید کے بعد تحریک کتنا زور پکڑے گی اور کیسے پکڑے گی۔ تو دوستو، ان سب چیزوں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو سے درخواست کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اور اس کے بعد آل ویڈیوز کی جو آپشن آتے ہیں اس کو سلیکٹ کیجئے۔ اپنی رائے ضرور دیجئے، کامنٹس دیجئے، تاکہ میں اپنے آپ کو امپروو کر سکوں۔ اور ساتھ میں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے میرے تجزیہ یا میری باتیں، تو مجھے لائک ضرور کیجئے گا، لائک کے بٹن کو پریس کیجئے گا۔ ساتھ ساتھ گزارش کہ اپنے دوستوں، جانے والے دوست، احباب، اقارب، اہل محلہ، ان کو میرے چینل کا لنک ضرور شیئر کیجئے۔ تو دوستوں، اب تفصیلات میں چلتے ہیں، اور تفصیلات تو یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو جناب ایم پاکستان، جی ہاں، عید سے کچھ ایک دن پہلے انہوں نے ایک زبردست پریس کانفرنس کی اور بڑی الزامات کی بوچھار کی۔ انہوں نے برے الزام ٹھہرایا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں بالکل کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور لوگوں نے جو ہے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے ہمارے کراچی کے شہریوں کو۔ روزانہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے لوگ روزانہ جو قتل ہو رہے ہیں بلا مقصد، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، چوریاں بڑھ رہی ہیں، اسنیچنگ ہو رہی ہے، بہت ہی برے حالات ہیں، اور یہ ان کے اوپر کان پہ جوں نہیں لگ رہی۔ یہ لوگ جو ہے اپنے عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے ایک بہت بڑا الزام بھی لگایا، اور وہ الزام یہ تھا کہ جو آئی جی سندھ جو تبدیل کیا گیا ہے، وہ بھی جناب انہوں نے بلیک میل کر کے نون لیگ سے اس کے نام کو اپروول کرائی ہے۔ یہ ان کا اپنا چہیتا ہے، اور یہ ہے ان کے اشاروں پہ ناچتا ہے یہ آئی جی۔ تو یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں کیوں یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے ان کو بھی اپنے وجود کو زندہ رکھنا ہے۔ انہوں نے جا کے زرداری صاحب کو بھی ووٹ دیا، اب سینٹ میں بھی ان کو یوسف رضا گیلانی کو یا جو بھی آتا ہے اس کو ان کو ووٹ دینا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ وجود کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ عوام پوچھ رہی ہے کہ بھائی تم یہاں کے نمائندے جو بن گئے، تم کہتے ہم نے اتنی سیٹیں لے لیں، یہ کر لیں، اور تم تو کر تو کچھ بھی نہیں رہے، تم لوگوں نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں، آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہمارے حقوق کے لیے۔ تو اس لیے ان کو کچھ نہ کچھ تو کہتے کہ نا آنسو تو کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں جسے نام لکھوانا کہتے ہیں نا، وہی کرنا پڑتا ہے کہ چلو کچھ تو بیان بازی چلتی رہے، اخباروں میں اور ٹی وی پہ ہمارا چلتا رہے کہ نہیں یہ تو کراچی کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ صوبائی حکومت پہ ان کا شیئر نہیں ملا، تو اس کا بھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو۔ بلدیات پہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ بھی ان کے پاس ہے پیپلز پارٹی کے، تو وہ تمام چیزیں رکھ کے اور اپنے آپ کو نمائندہ جب کہنا ہے تو کچھ عوام کی بات تو کرنی ہے نا، تو وہ بھی ایک بات ہے۔ تو دوسری یہ کہ جناب جو تھے پہلے جو میئر رہے ان کے جناب ایم کے وہ بھی دوبارہ جناب اختر صاحب ہو گئے ایکٹیو، تو وہ بھی کچھ گروپنگ چل رہی ہے پارٹی میں۔ تو پارٹی میں گروپنگ تو بہت ہیں، گورنر کا فیصلہ بھی ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اور وہ ہوگا سینٹ کے انتخابات کے بعد۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ادھر جو دبئی میں گروپ بن کے بیٹھ گیا ہے پورا، نشاط العباد کی سربراہی میں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
باقی اور دوسرے گروپ سے جو لڑائیاں ہیں، کیونکہ جب سے اپنے کمیٹی توڑی ہے رابطہ کمیٹی، اس کے بعد تو ایڈاک کمیٹی کام کر رہی ہے، وہ ابھی تک بنی نہیں، اس پہ ناموں پہ بڑے شدید اختلافات ہیں. گورنر کے لیے مسئلے پہ بہت بڑا چکر ہے. پھر ایک جو سیٹ ان کو اور ملے گی قومی اسمبلی کا وزارت کی، اس پہ بھی کون بنتے ہیں. مصطفیٰ کمال کے خلاف لابی کافی بڑی ہو رہی ہے. تو وہ تمام چیزوں سے یہ نبرد آزما ہے. اس لیے اب انہوں نے ایک بھی کہا کہ کچھ تو چلو، جب اتنی زیادہ اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں تو، اور اخبار پہ ٹی وی میں میڈیا میں بہت خبریں لگ رہی ہیں ڈیلی، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ بولیں تاکہ نمائندگی رہے ہماری. تو اس بنیاد پہ انہوں نے کیا ہے. اس کا جواب بھی دیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے. انہوں نے کہا جی یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اتنے بڑے شہر میں جہاں 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہوتی ہے تو وہاں چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. بڑے بڑے شہروں میں، چاہے وہ امریکہ کی مثال لے لو، چاہے کسی اور کنٹری کی، وہاں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں. یہ ہیں ہم کر رہے ہیں بالکل، اور ہمارا کوئی ہم نے بلیک میلنگ نہیں کی اس کو وائی جی کو بنوانے میں، اور ہمارا اور یہ نون لیگ کا معاملہ ہے، یہ اس میں کیوں بولتے ہیں، ان کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے چیزوں سے. اور یہ تو بہرحال عوام پس رہے ہیں اور لوگ مزے کر کے بیانات دے کے ٹائم پاس کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہاں ایک انٹری میں بتانا بھول گیا کہ مزیدار بات ایک اور ہو گئی ہے بیچ کے اندر، اور وہی ہو گئی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب بننے والے ہیں چیئرمین سینٹ. لیکن اب بلاول صاحب بیچ میں آ گئے. بلاول صاحب نے کافی پھڈا ڈال دیا اسے، کہا نہیں یہ تو ہماری پارٹی کا ہوگا، ہم کیسے ایڈمنسٹریشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں اور یہ کر لیں. تو کافی جنگ جاری ہے. انہوں نے تو بلکہ اعلان بھی کر دیا کہ یوسف رضا گیلانی کو میں نومینیٹ کرتا ہوں. اب زرداری صاحب نے کوشش کی ہے ٹھنڈا کرنے کی، پہلے تو بلاول صاحب کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بلاول صاحب اکڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں یار میں تو یہ نہیں مانتا، یہ تو بڑی بے عزتی ہے میری کہ صاحب سینٹ چیئرمین بھی جائے تو ہمیں ملا کیا، ایک سے بھائی صدر ہم نے آپ کو بنا دیا زرداری صاحب، اور باقی تو ہمیں کچھ نہیں ملا. تو بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا. الٹیمیٹلی زرداری صاحب نے پھر مقتدر حلقوں سے بات کی. اس کے بعد جناب جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی. اس میں محسن نقوی صاحب بھی تھے. اس کے اندر کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں، فائنل ہوا. زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں بننے دیں گیلانی کو کچھ دنوں کے لیے، بعد میں کاکڑ کو لے آئیں گے، فی الحال مجھے بیٹے کو سمجھانے میں دقت پیش آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہو جائے اور گیلانی صاحب بن جائیں 6 مہینے کے لیے، اور 6 مہینے کے بعد دوبارہ کاکڑ صاحب آ جائیں. تو پھر تو یہ ہے تو یہ ملاقات رہی کافی دیر تک. محسن نقوی کے ساتھ مل کے یہ تمام معاملات طے کیے گئے. اس کے بعد تو زرداری صاحب کی اور یہ جو ہے ملاقات عاصم منیر صاحب کی اس سے کوئی رنگ لائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی فار دا ٹائمنگ یوسف رضا گیلانی ہی شاید بنیں گے، اور اس کے بعد انوار الحق کاکڑ کو لایا جائے گا میدان میں. تو یہ ہے تبدیلی جو شاید میں اپنی انٹروڈکشن میں بتانا بھول گیا. ادھر جناب ڈان نے نیوز لگائی ہے کہ صاحب جو ہے شاہد آفریدی صاحب سیاست میں کود رہے ہیں اور کودنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو بوچھاڑ کر دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور بہت زیادہ ان کے خلاف مہم چلائی گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ پیچھے تو ہٹ گئے تھے. تو لہٰذا ان کو آفر کی وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم 2 وزارتیں یا تو اسپورٹس کی لے لیں یا نوجوانوں کی لے لیں، کوئی لے لیں، اور ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں وزیر. پہلے تو انہوں نے سوچے گا ٹائم مانگا، بعد میں انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں میں ابھی فی الحال سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، میں جو اپنے فلاحی کام کر رہا ہوں اسی پہ توجہ دینا چاہتا ہوں. تو وہ جو پریشر تھا نا پی ٹی آئی کی لوگوں کی طرف سے وہ کام کر گیا، اتنا زیادہ ان کو پریشر ملا کہ گھبرا گئے. تو فی الحال تو انہوں نے کہا یار میں انٹری نہیں لیتا، بعد میں سوچتا ہوں. وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کتنی اسٹیبلش ہوتی ہے. اگر یہ حکومت اسٹیبلش ہو جاتی ہے پراپرلی تو شاید وہ دوبارہ ہاں کر لیں اور کوئی ایک آدھ منسٹری پکڑ لیں. تو ایک تو یہ بات ہے. اور اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ سینٹ کے انتخابات کو میں نے ذکر ہی کر دیا کہ 9 تاریخ کو ہونے والے ہیں. ہاں مروت صاحب، اب مروت صاحب کا جو مسئلہ تھا وہ تو تھا ہی، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کو نکال دیا گیا اس کمیٹی سے، فوکل پرسن سے. اب انہوں نے بیان جاری کیا ہے، انہوں نے بیان جاری کیا ہے جی میں اس پارٹی کے معاملات میں بہت زیادہ میں بولنے لگا تھا اور اندرونی اختلافات کو سامنے لاتا تھا.
جو صحیح طریقہ نہیں تھا، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، پارٹی کو نقصان ہوتا تھا، تو اب میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. اب میں پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ پبلک میں نہیں بولوں گا، اور یہ کام نہیں کروں گا. اور اپنے جو سوشل میڈیا ونگ میں نے بنایا ہے اس کو بھی میں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے ان معاملات سے الگ رہے، اور میں اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ وہ نہیں کروں گا فرنٹ پہ. بس یہ ہے کہ جو میرا رول دیا جائے گا، میرا قائد مجھے دے گا، میں اسی پہ عمل پیرا ہوں گا. تو لگتا ہی ہے کہ ٹھیک ٹھاک عمران صاحب کی جھاڑ پڑ گئی ان کو جناؤں. ہوتا ہی یہی ہے کہ نو وارث جب آتے ہیں اور ایک دم آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو تو پھر غصہ تو آتا ہے. پرانے والے جو لوگ پہلے انڈر گراؤنڈ تھے تو وہ آ گئے، حماد اظہر آ گئے، فیصل جاوید آ گئے، اور بھی بڑے پرانے لوگ سب آ گئے، سواتی صاحب آ گئے. اگر انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ بندہ کل کا پارٹی جوائن کرے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہم پاگل ہیں جو ہم قربانی دے رہے ہیں پچھلے 15 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ 10 سال سے. تو پھر وہ میدان میں آ گئے. وہ پریش پر انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے جو بھی باتیں کی تو ظاہر ان کو ان کے پرانے ساتھی ہیں، ان پہ وہ بلیو بھی کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو کارنر کر دیا گیا. اب یہ بس اپنی ذات تک ہی محدود رہیں گے. تو ایک تو یہ بات جو بڑی دلچسپ ہے. دوسرے یہ کہ جو تحریک کیا ہوگی، تو تحریک کی تیاریاں تو جاری ہیں. عمران خان صاحب نے، جیسے میں نے میرا لاسٹ ولاگ آپ دیکھا ہی ہوگا آپ نے، اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ بھئی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. لیکن یہ اعلان جو ہے نا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی آپ واقعی کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ کچھ کر کے ان کو چھٹکارا مل جائے، جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کی پارٹی کو بھی کوئی آواز مل جائے. تو یہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ تحریک کی تیاری زور و شور سے جاری ہیں، لیکن وہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے. اب پریشر ٹیکٹس کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، ان کا پہ اپنا گروپ اس میں کتنا ساتھ دیتا ہے جو آرمی کے اندر ہے. اب اس پہ کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے ٹائمنگ کی، اور معلوم ہو کہ وہی گروپ ہی کو کچل کے پھینک دیں جو جناب عاصم منیر صاحب اور ان کا جو گروپ اس وقت ہے. تو یہ چیزیں آگے چل کے پتہ لگیں گی. ساتھ میں انہوں نے ایک فیصلہ اور بھی کر لیا پی ٹی آئی نے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اب سنی اتحاد کونسل سے الگ ہو جائیں گے. جیسے ہی ہمارا سمبل ملے گا، ہمارا جو ہم نے الیکشن کمیشن میں بھیجا ہے الیکشن کرنے کروا کے کہ ہمارا سمبل جو ہے بلہ میں دیا جائے، تو بیڈ یا بلہ جو ہمیں اگر مل جائے گا تو اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا سنی اتحاد تحریک کو. ہمارا جو معاہدہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جب چاہے الگ ہو سکتے ہیں تو ہم الگ ہو جائیں گے. اب ہمارا تشخص جو ہے پی ٹی آئی کے ممبر ہو جائے گا، اور ہم پی ٹی آئی کے بینر تلے ہی ہم کام کریں گے اور اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت کچھ چل بھی رہی ہے نا، چیزوں کی کچھ نظر آ رہا ہے ان کو. اور آج بھی لوگوں نے یہ بیان دیا، کوثر صاحب کا بیان ہے کہ عمران خان صاحب اپریل میں ہمارے درمیان ہوں گے، سب کیس ختم ہو رہے ہیں ان کے، اور ان قریب ہی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ باتیں بھی لگ رہی ہیں کہ معاملہ چل رہا ہے صرف ایک دوسرے کو وہ تڑی دینے کے لیے جو وہ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ اپنی باتوں کو منوا سکیں. لیکن معاملات آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بات چیت جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور اس کا یہ دیکھ لیں کہ ابھی 20 لوگوں کو جو لوگوں کو پکڑا گیا تھا 9 بجے کے واقعات میں، ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے. اور بل میں کچھ لوگ اپنے گھروں کو اپنے پہنچ بھی چکے ہیں، خاندان والوں کو، اور انٹرویو بھی دے رہے ہیں کہ وہ دن کیسے گزرے ان کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا جاتا تھا، جیسے گوجرانوالے میں 50 کو چھوڑا پھر اریسٹ کر لیا. لیکن اس دفعہ ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا، تو 20 آدمیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ملتان سے، لیا سے اور مختلف جگہوں سے، پنجاب کے علاقوں سے. اور وہ گھروں کو بھی آ گئے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یقین دہانی کرائی تھی اٹارنی جنرل نے کہ بھئی نہیں وہ کچھ لوگوں کو ہم بری بھی کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، تو ان کو بری کر دیا گیا ہے. اور جو ان کو پرمیشن بھی دی تھی، جو 6 ججز کا بینچ بنا ہوا ہے امین الدین صاحب کی قیادت میں، کہ جو ٹیک کیئر کر رہا ہے اس معاملے کی، مطلب سنوائی کر رہا ہے اس اپیل کی جو پی ٹی آئی نے کی ہے کہ بھئی کیوں پرمیشن دی گئی اس کو ملٹری کورٹس کی، تو اس کے خلاف وہ سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کیا ہوا ان لوگوں کا، یہ وہ. تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا نہیں، کچھ لوگوں کو تو بالکل مقدمے مطلب ثابت نہیں ہوا جرم، تو ان کو ہم رہا بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار عید کے بعد ان کو رہا کریں. تو انہوں نے 20 لوگوں کو رہا کر دیا ہے، اب لوگ باہر آ گئے. اب بس انتظار ہے مولانا صاحب کا کہ مولانا صاحب کی دبنگ انٹری عید کے بعد جو ہوگی، اور پشین سے بھی جو تحریک چلے گی،
اور اس میں وہ کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے اختلافات ہیں کچھ، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دھاندلی جو ہے نا پورے پاکستان میں ہوئی، تو صوبہ سرحد میں بھی ہوئی ہے جو پی ٹی آئی جیتی ہے، اس میں بھی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ دھاندلا ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی پوزیشن اس وقت آکورڈ ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں صرف پنجاب میں اور سندھ میں اور یہاں پہ ہوئی ہے، ہمارے علاقے میں جہاں ہم جیتے وہاں تو نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک ان کا اختلافی امور ہے، لیکن ان کو طے کر لیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک جنرل لفظ استعمال کیا جائے کہ جہاں جہاں بھی دھاندلی کی ہے اس کے شواہد ہیں یا کچھ ہیں تو وہ تحقیقات کی جائے۔ مثلاً جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے 45 فارم جمع کرا دیے ہیں، یہ کرا دیا، جو وہ کر دیا، اور ان کے چیلنج کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں اگر مولانا صاحب کے پاس بھی فارم 45 کا ہے، ریکارڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے وہ بھی آئیں، ہم ربے کہیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے آدمی نے نہیں کیا ہو لیکن ان کے ساتھ مل کے کچھ افسران نے ایسی حرکت کی ہو، تو ہم تو ساتھ ہیں اس بات کے۔ تو اب اس طریقے سے کمپرومائز ہو رہا ہے، کیونکہ مولانا کی وہ بھی ضروری ہے کہ لڑاکا گروپ ہے ان کے پاس، مدرسوں کے جو طالب علم لٹ بردار ان کے ساتھ ہیں، تو وہ تو اگر تحریک کے لیے ہر اول دستہ تو وہی پلے کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو لوگ ہیں وہ مرنے والے لوگ نہیں، وہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کے اس ٹائپ کے لوگ ہیں، تو وہ تو مطلب آپ کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، عمران خان صاحب کا ان کے لیے لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مہم چلا سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائپ کا کام نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے نا آگ لگاؤ، جلاؤ، گھیراؤ، گولی کھاؤ، مر جاؤ۔ تو اس کے لیے تو مولانا کی ادھر چاہیے، تو مولانا صاحب وہ کریں گے، تو دیکھیے وہ کیا ہوتا ہے، سب چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ اختر مینگل کے پاس بھی بلوچ گروپ ہے تھوڑا بہت، تو وہ بھی ہیں، اور پھر اچکزئی صاحب ہیں، ان کے پاس بھی بلوچستان میں کچھ پٹھان گروپ ہے۔ دیکھیے یہ سب مل کے کیا کھیل کھیلتے ہیں، اور کھیلتے بھی نہیں کھیلتے کہ ان میں سے تو بقول عمران نے خود کہا کہ یار مجھے ہمارے پارٹی کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جن پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر ساتھ میں کلیریفائی کیا کہ نہیں مجھے بھروسہ ہے، وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے دو گروپ ہیں، ایک جو ہمارے جن کو میں شکل نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن جو دوسرا گروپ ہے وہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہا ہے اور ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات ہے، اب صرف میری پرسنل مسئلہ ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں جناب عاصم منیر صاحب سے مل کے بیٹھوں، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو میں بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ میں باجوہ نے مجھے نکالا یہ کیا، اس کے باوجود بھی میں 2 دفعہ ان سے ملا تھا، اور وہ ایوان صدر میں ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی فیس ٹو فیس، تو آئی ایم ریڈی فار ایوری تھنگ۔ تو دوستو بس اب عید تو آئی جاتی ہے، انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، جب تک کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔